خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو چیریٹی، لوگوں کو سپورٹ کرنا. ہم رمضان میں ٹرانسمیشن میں روزانہ ایک سیگمنٹ بھی کرتے ہیں اس عنوان سے، نیکی کے عنوان سے. کتنا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، قرآن کریم میں کیا ہے، تعلیمات میں کیا ہے، یہ آج کا موضوع ہے. قبلہ مفتی عامر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے قرآن پاک کے اندر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے انفاق کا. قرآن پاک کی آیتیں تو بے شمار ہیں اور ہر مقام پہ ایسا منفرد انداز ہے کہ انسان حیران رہ جائے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ. کمال ہے، مال اس کا ہے مگر وہ کہتا ہے کون مجھے قرض دے گا. یہ ہمارے لیے عزت افزائی نہیں ہے؟ جی انتہا ہے، تو بہت عزت افزائی ہے. اور اپنے لیے مانگ بھی نہیں رہا، وہ تو غنی ہے دو عالم سے، اس کو کیا محتاجی ہے. واہ واہ واہ. لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کون اللہ کے لیے قرض دے گا. قرض کے ورڈ کو دیکھو، آپ کسی کو کوئی رقم دیتے ہیں نا تو ممکن ہے نہ لوٹ کے آئے، مگر قرض کے نام پہ یقین ہوتا ہے کہ آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُضَاعِفُهُ. تو یہ ایک سمجھ لیں کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی پہ خرچ کرتے ہیں، کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معیشت کا یہ نظام رکھا ہے کہ اس کے بندے اس کے بندوں کی مدد کریں. اور جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اس کے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کے دل کو جلا ملتی ہے. یہ جو مال خرچ کرنا ہے کیا ہے؟ مال خرچ کرنے سے دل انسان کا زندہ ہوتا ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے؟ کیوں کہا گیا ہے کہ جو سخی ہوتا ہے وہ اس کی مثال دریا کی مانند ہے؟ کہتے ہیں کہ تالاب مت بنو، دریا بنو. دریا سڑ جاتا ہے، تالاب بڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے مال خرچ کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی. جزاکم اللہ. قبلہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قرآن کریم میں ہے کہ حق للسائل والمحروم، کہ سائلین کے لیے اور محرومین کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ان کا حق ہے. اچھا، دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اتنا پروفٹ دیتا ہو. اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا، فرمایا کہ انویسٹمنٹ کرو. اور کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، حاصل کلام یہ ہے کہ 700 گنا. واللہ یضاعف لمن یشاء، یا مفسرین فرماتے ہیں کہ 1400 گنا تک عطا فرماتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. اور فرماتا ہے کہ مال بھی میں نے دیا، میری بارگاہ میں خرچ کرو تمہیں ملے گا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى. اصل نیکی یہ نہیں ہے، نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو. نیکی یہ بھی ہے کہ سائلین کو عطا کرو، چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، یتامہ ہوں، ان کو عطا کرو. حدیث پاک میں ہے کہ جب پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا کہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط کوئی چیز ہے؟ کہا لوہا. لوہے سے زیادہ مضبوط آگ، اسے فنا کر دیتی ہے. آگ سے زیادہ پانی اسے بجھا دیتا ہے. سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ مضبوط چیز یہ ہے کہ آدمی دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور پھر کیا فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ رزق حلال میں زیادتی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال محفوظ ہو. اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، اضافہ بھی ہوگا، محفوظ بھی رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی طویل فرمائے گا. کیا کہنا قبلہ مولانا بشیر صاحب. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مرتے وقت جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اس سے بڑھ کے بھی کوئی تکلیف کا وقت ہے؟ تو میں کسی سفید پوش کو جب اپنی حاجت کے لیے کسی کے پاس جانا پڑ جائے تو اس کے لیے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے، چل کے جانا چاہیے. اپنے بڑوں کی زندگی کو دیکھیں. امام زین العابدین کو جب غسل دینے کا وقت آیا تو کندھوں پہ ایسے نشانات تھے، بوریاں اٹھا کے لوگوں کے گھر میں لے کے جاتے تھے. اور جب دنیا سے پردہ فرمایا تو میں ماں مات ابو عبداللہ بل مات ابونا، لوگوں نے کہا ہمارے والد محترم دنیا سے چلے گئے. یہ سخاوت کا عالم تھا. ایک شخص اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور بیوی جو ہی پہلا کھانا اس نے شادی کے بعد تیار کیا، دستک ہوتی ہے تو دروازے پہ جا کے خاوند کہتے جو کچھ بنا ہوا ہے نا یہ اس کو دے دو، بچا ہوا ہم کھا لیں گے. اور جو ہی لے کے گئی تو فقیر پہ نظر پڑی تو یہ بے ہوش ہو گئی. جب یہ بھی پہنچا تو جا کے اس نے دیکھا تو کہا اوہو آہ بری، فقیر رو رہا تھا اور بیوی بے ہوش پڑی تھی. جب ہوش آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہ تو اگر کروڑ پتی ہے تو یہ ارب پتی تھا اور یہ میرا پہلا شوہر تھا. اس کے پاس بھی یوں ہی مانگنے والا آیا تھا، اس نے اس کو اتنا مارا کہ مار کے اس کا برا حال کر دیا. اور میں اس کو سمجھاتی رہی کہ ایسے مت کرو، لیکن اس کو سمجھ نہ آئی. تو ایک وقت یہ بھی آ گیا کہ یہ ایک روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے. تو کہنا ہے تجھے اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں کہ وہ کیا؟
کہ جس فقیر کو مار پڑی تھی وہ تیرے سامنے کھڑا ہے. اچھا اچھا اس لیے کہتے ہیں ان بطش ربک لشدید تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. رب کی پکڑ، رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. اللہ اکبر. تو جھڑکنا نہیں چاہیے. اگر توفیق ہے تو دے دے، نہیں ہے تو کم از کم محبت پیار سے معذرت کر دے. کیا بات ہے قبلہ مولانا صاحب. بہت اچھی باتیں ہو چکی. میں 10 جملے اس پہ کہنا چاہوں گا. 10 آداب ہیں قرآن میں، انفاق کے 10 آداب ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 267 پاکیزہ مال سے ہو من طیبات، پہلا ادب. دوسرا ادب ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 بغیر اذیت پہنچائے ہو، لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى. تیسرا ادب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، ابتغاء وجہ اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 272. پھر چوتھا ادب یہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز سے ہو تو اور بہتر ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. پانچواں ادب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ ہو. فرمایا کہ نہ اپنے ہاتھوں کو پورا گردن سے باندھ کے رکھو، نہ پورا کھول کے رکھو، اس میں بھی اعتدال رکھو، سورہ اسراء آیت نمبر 29. سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں کہا سفید پوشوں کو ترجیح دو، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کے حالات کیسے ہیں، ان کو زیادہ ترجیح دو. 271 سورہ بقرہ، اس میں 7واں ادب یہ بتایا کہ پوشیدہ کر کے دو گے تو اور زیادہ افضل ہے. سورہ حدید آیت نمبر 10 میں بتلایا کہ سبقت اور جلدی کر لو دوسروں کے ساتھ، یعنی اگر یہ کہ تم پہلے کر لو. اور سورہ بقرہ آیت نمبر 263 میں بتایا کہ حسن کلام کے ساتھ دو، یعنی یہ کہ جھڑک جھڑک کے نہیں دو حسن کلام، بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس سے تم جو ہے اذیت پہنچاؤ. اور سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں بتلایا کہ دیتے ہی رہو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، سختی میں بھی ہو تو دو اور تنگی میں بھی ہو تب بھی کچھ نہ کچھ دو. یہ 10 ادب ہیں قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کے. کیا کہنا ہے؟ اور ایک 30 سیکنڈ میں بتائیے. چلے میں اس کو سوال کو چھوڑ دوں کہ کہا کہ ایک دائیں ہاتھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، لیکن کچھ کیسز میں اگر لوگوں کی انسپریشن کا باعث بننا ہو تو اعلانیہ دینا بھی ٹھیک ہے، مختصر اس کا بس. جی اس لیے کہتے ہیں کہ جو آپ کے لیے واجب امور ہیں ان کو آپ دکھا کر بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ واجب تو دینا ہی تھا آپ نے، لیکن وہ جو دکھا کے دے رہے ہیں اس سے تو کسی اور کو انسپریشن ملے. جتنے مستحبات ہیں وہ آپ چھپا کے دیں تاکہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ اور اللہ جانتے ہو خالی، لیکن یہ جو واجب امور ہیں مستحب امور بھی دکھا کے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی نیت، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. انٹینشن یہ ہے تو پھر اس کے ثواب میں بھی آپ شریک ہو جائیں گے، اور اگر انٹینشن دکھاوے کی ہے تو اپنے ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ غلط. اس میں ہم ذرا کل اپنے سیگمنٹ میں بھی بات کریں گے. ہوتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو کہ ہم تو خود جب کر رہے ہوتے ہیں سیگمنٹ تو اس میں وہ تو نشر ہو رہا ہوتا ہے جب لوگوں کی مدد کا تو ہے نا، تو پھر اس میں ہم کل ذرا اپنے علماء کے سیگمنٹ میں بات بھی کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہو تو کہ وہ تو دکھا کے ہو رہی ہے نیکی بھائی، تو کیا وہ ریاکاری نہیں ہو گئی کیا؟ اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بریک کے بعد اذان فجر انشاءاللہ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب محمد علی سہروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یوں ہم اہلیان پاکستان 13ویں روزے میں داخل ہو گئے الحمدللہ۔ 13 رمضان المبارک ہے آج، 13واں روزہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں آج 14واں روزہ اختیار کیا جائے گا یا کر لیا گیا ہے۔ ہم نصف رمضان کی جانب بڑھ رہے ہیں تیزی سے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ خیر کے معاملات فرمائے۔ جو موجودہ حالات ہیں جس میں لمحہ بلمحہ کوئی نہ کوئی خبر آ ہی رہی ہے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے لیے خیر کے معاملات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایران کے مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام جو شہداء اسلام ہیں، خصوصاً سید علی خامنائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ، اور ان شہداء کے خون کے صدقے میں اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر برتری عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بشرط صحت و سلامتی و زندگی آپ سے ملتے ہیں کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دوپہر 2 بجے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔